ہے بین الحرمین، یہ ہے بین الحرمین، یہ ہے بین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تؤرون أم أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العزيز العليم الحكيم وصدق رسوله النبي الكريم. سلام قولا من رب رحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال
ولا کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھو. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ فَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صلوات پڑھ دو. ایک صلوات پڑھ دو محمد. پیچھے اس کو بھی ایک صلوات پڑھ دو محمد والے. یہ دوسری نشست ہے. کل کے تکلفات کے بعد میں آج بلا تکلف آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں بلا تکلف پڑھتا جاؤں گا، آپ بلا تکلف سنتے جائیے گا. کل جو تکلفات تھے وہ ہو گئے. پہلے آپ کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کی گاڑی چھوٹ جائے، کیونکہ جنت کے امام کے ماننے والے ہم ہیں، لہٰذا ہمیں کہیں اور جانا بھی نہیں. یہ بڑے یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو اس وقت کہ جب تم میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تم میں ہمارا رسول موجود ہے. آج بھی یہ آیت قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کسی زمانے کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے. وہ دائم ہے. جو دائم ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے، وہ لازمان ہوتا ہے. تو جو خود لازمان ہو اس کا کلام کسی زمانے کے لیے نہیں ہوتا. کل بھی رسول موجود تھا، آج بھی رسول موجود ہے. رسول آج بھی ہم پر ویسے ہی گواہ ہے جیسے تمام امتوں پر سابق میں گواہ رہا ہے. تم کافر کیسے ہو سکتے ہو کہ جب تم میں ہمارا رسول موجود ہے، ہماری کتاب موجود ہے، اور جس نے اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھام لیا اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. یہ ہے قرآن. صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت ہوگی کہ جس نے اللہ کے راستے کو تھام لیا، جس میں قرآن کو سمجھا، جس نے رسول کو سمجھا. اب میں ابتدا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس گفتگو سے مرتبط ہو جاؤں جو میں کل عرض کر رہا تھا. اوئی بن کعب رسول کے مشہور صحابی ہیں، ان کو نبوت میں شک نہیں ہے، یہ صحابی ہیں. اوئی بن کعب مسجد میں داخل ہوئے، نبی موجود ہیں. اوئی بن کعب نے نماز پڑھنا شروع کی. جب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو نبی نے ان کو آواز دی. وہ نماز جلدی جلدی پڑھ کے نبی کی خدمت میں آئے. آواز سن لی تھی رسول کی، لہٰذا جلدی جلدی نماز کو ختم کیا. رسول کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے مجھے آواز دی؟ ارشاد فرمایا، اوئی بن کعب، اگر تم نے میری آواز کو سن لیا تھا تو نماز چھوڑ کے کیوں نہ آئے؟ یہ ہے عظمت رسول. نماز چھوڑ کے کیوں نہ آئے؟ کہا اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ رہا تھا. کہا اوئی بن کعب، یہ نماز تم کو سکھائی کس نے ہے؟ نماز تو سکھائی میں نے ہی ہے نا، تم نے قرآن نہیں پڑھا. اب یہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ صحابی سے، جو رسول کی بزم میں بیٹھتا ہے، جو رسول کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. میں کل عرض کر رہا تھا، ساتھ بیٹھنا کمال نہیں ہے، سمجھنا کمال ہے. سمجھنا کمال ہے. سلمان نے رسول کو نہیں دیکھا ہے، رسول کے دیدار میں سب کو چھوڑ کے آئے تو منا اہل البیت کی منزل میں آ گئے. بعض لوگ ایسے تھے کہ نبی کو دیکھتے رہے، نبی کو سمجھتے رہے، سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، اور حال تو یہ تھا عزیزان محترم کہ اگر عرض کر دوں تو بہت سے لوگ شرمندہ ہو جائیں گے. بہت سے لوگ شرمندہ ہو جائیں گے. یعنی کوئی باہر سے آتا تھا تو وہ بڑی بڑی ہستیاں کہ جن کے آج نام مسجدوں کی دیواروں پر سجے ہوئے نظر آتے ہیں، پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے تھے.
پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے تھے، یعنی اس مہمان کو کہ جو نبی سے ملنے آیا ہے آنے کا راستہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ مسجد میں پاؤں اوپر ہیں اور مسجد کی دیواروں پر اس طرح سے قیلولہ فرمایا جا رہا ہے، اسی لیے سب کے دروازے بند کروا دیے گئے۔ اوئی بن کعب نبی کے صحابی ہیں، کہا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا، کہا تعلیم کس نے دی؟ کہا آپ نے۔ کہا اوئی بن کعب تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان اگر رسول بلائے تو سب کچھ چھوڑ کے آؤ کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ کہا اللہ کے رسول پڑھی تو تھی آیت لیکن سمجھی آج ہے۔ نبی کی زندگی میں جب لوگ قرآن نہ سمجھ پائے بغیر معلم کے، تو اگر نبی نہ ہو تو کوئی قرآن سمجھنے کا دعویٰ نہ کرے۔ قرآن کو تیز تیز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کمال ہے۔ نام کا مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، کام کا مسلمان ہونا کمال ہے۔ جب ہم محرم منانے نکلتے ہیں، یا نوجوانوں کے لیے معروضات عرض کر رہا ہوں، جب ہم محرم منانے نکلتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ رونا بدعت ہے، رونا حرام ہے۔ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھیے کیا نبی نہیں روئے؟ اور حسین پہ روئے، کسی اور پہ نہیں روئے، حسین پہ روئے۔ رونے کا سلسلہ تو آدم سے شروع ہوا، آدم سے شروع ہوا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، آدم 40 دن روئے، یعنی آدم نے حابیل کا 40واں منایا، اور فقط روئے نہیں، قابیل پہ لعنت بھی کی، قابیل پہ لعنت بھی کی۔ میں کہوں گا اے جناب آدم لعنت نہ کیجئے، لعنت کرنا کچھ لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، بہت سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ آپ روئیے، کہا میں روؤں گا بھی لعنت بھی کروں گا۔ کس پر روئیں گے؟ مظلوم پر۔ لعنت کس پر؟ ظالم پر۔ تو سیرت آدم سمجھ میں آئی، مظلوم پر گریہ کرو، ظالم پہ لعنت کرو، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے سیرت جناب آدم۔ اور لعنتیں کر رہے ہیں، کس پر لعنت ہو رہی ہے؟ بیٹے پر۔ کس بیٹے پر؟ کہ جو صلب آدم سے پیدا ہوا۔ اور گریہ کس بیٹے پر؟ وہ بیٹا کہ جو مظلوم تھا۔ حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ آدم خوب روئے، اور رو رو کر بہت سے انبیاء تو ایسے تھے کہ جو ایسا روئے شہادت پہ نہیں روئے، فقط گم ہو جانے پہ روئے۔ آتش بازیاں نہیں دگاتے تھے، نیا سال نہیں مناتے تھے، مظلوم پر روتے تھے۔ یہ سیرت آدم ہے۔ اب گزارش فقط ان لوگوں سے یہ ہے کہ جو خود کو آدمی کہتے ہیں، میں آدمیوں سے خطاب کر رہا ہوں، میں حیوانوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں۔ وہ لوگ کہ جو خود کو آدمی کہتے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، یا عقیدہ بدل لیں یا شجرہ بدل لیں، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یا خود کو یہ کہہ دیں کہ ہم کسی اور کی اولاد ہیں۔ اور یہاں پہ بات ختم نہیں کی ہے جناب آدم نے۔ اللہ نے آدم کو ایک بیٹا عطا کیا جس سے نسل آدم چلی۔ اب سنیں عزیزان محترم، اور بڑی معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے کہ جو ظالموں سے اتحاد کی بات کرتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، جب نسل جناب آدم حبۃ اللہ سے آگے بڑھی اور جناب آدم کی رخصت کا وقت قریب آیا تو جناب آدم نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ کس سے وصیتیں کر رہے ہیں؟ اس نسل سے جو ہدایت یافتہ ہونے والی، اس نسل سے وصیت کر کے کہنے لگے کہ دیکھو قابیل کی اولاد سے کوئی تعلق نہ رکھنا، قابیل کی اولاد سے کوئی واسطہ نہ رکھنا، اس لیے کہ وہ ظالم کی اولاد ہیں، تم مظلوم کی اولاد ہو۔ تو سیرت جناب آدم یہ ہے کہ جو مظلوم کی ذریت ہو وہ ظالم کی ذریت سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ ہاں اگر ظالم پر لعنت کر کے کسی کو آنا ہے تو آئے، ظالم پر لعنت کر کے کسی کو آنا ہے تو آئے۔ اب یہ قرآنی تعلیمات ہیں، یہ ہم ہیں، ہم اس سے ہٹ کے کہاں جائیں؟ لیکن لوگ بڑے بڑے راستے نکالتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ میں قرآن سے ہٹ کے عرض نہیں کروں گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کافر کون ہے؟
سب ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، قرآن ہی مسئلے کو حل کرے گا، کیونکہ قرآن مشکل کشا ہے۔ کافر کون ہے؟ کہ جو بیچ کا راستہ نکالے، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ ہے کافر کہ جو اللہ میں اور اس کے رسول میں تفرقہ ڈالے، بیچ کا راستہ نکالے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو تو مان لیں گے۔ کس کی بعض باتیں؟ قرآن کی بعض باتیں اور رسول کی بعض باتیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے۔ اب آپ حضرات متوجہ رہیں، ارشاد ہو رہا ہے کہ اولئک ھم الکافرون حقا، وہ لوگ حقیقی کافر ہیں، حقیقت میں کافر ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول میں تفرقہ ڈالیں۔ اب کیسے تفرقہ ڈالا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول میں؟ وہ اس طرح ڈالا جاتا ہے کہ غدیر کا اعلان ہو رہا ہے اور کوئی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے، یہ ہے تفرقہ ڈالنا۔ اب یہ قرآن ہے، جس کو ناگوار گزرے وہ یہ آیت نہ پڑھے۔ اب کوئی قرآن پڑھنے پہ تو مجھ سے خفا نہ ہو، میں تبرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ لوگ نبی میں اور خدا میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تفرقہ نہ ڈالو، نبی جو کرے اور خدا جو کہے وہ ایک ہی بات ہے۔ اب میں مثال دوں نوجوانوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور میں اپنی ہی مثال دوں۔ کوئی صاحب میرے والد کے پاس پہنچے کہ آپ سے ایک مجلس پڑھوانا، انہوں نے کہا میرے بیٹے سے پڑھوا لیجئے، ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ میں بھی مجلس حسین پڑھوں گا، وہ بھی مجلس حسین پڑھیں گے، میں کسی اور کی مجلس نہیں پڑھوں گا، نہ وہ کسی اور کی مجلس پڑھیں گے۔ کہا صاحب ایک ہی بات ہے۔ تو جہاں مساوت ہوتی ہے، جہاں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا، وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو بیچ کا راستہ نہ نکالو، تفرقہ نہ ڈالو، بات ایک ہی ہے۔ تو اللہ کچھ کرے یا اس کا رسول کچھ کرے، کوئی تفرقہ نہ ڈالے، کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ بیچ کا راستہ نکالنے کے چکر میں بہت سے لوگ واصل جہنم ہو گئے۔ کہ اللہ کا یہ حکم تھا، رسول کا یہ حکم تھا، اور میں یہ کہتا ہوں، بس جہاں میں آئی وہاں گئے جہنم میں۔ رسول نے یہ فرمایا تھا اور میں یہ کہتا ہوں۔ اب تاریخ کی کتابوں کو کھنگال ڈالیے، میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں۔ رسول کے زمانے میں فلاں کام ہوتا تھا، میں نے بند کروا دیا۔ اب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اما جب ہم انہوں کو نہیں مانتے، انہی کو نہیں مانتے، تو ان کی کیا مانیں گے؟ ہمارے کیا یہ ہے کہ جو نبی نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، ہم تفرقہ ڈالنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں، اور کیسے کافر ہیں؟ اولئک ھم الکافرون حقا، وہ لوگ حقیقت میں کافر ہیں۔ فتوے دینے سے کوئی کافر نہیں بنتا، یہ قرآن ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ ان سبیلوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی ایک سبیل ایجاد کرتے ہیں، تیسرا راستہ۔ نہ ہم نبی کو مانیں گے، نہ ہم خدا کو مانیں گے، ہم تو تیسرے راستے پہ چلیں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تیسرا راستہ نکالنا کیا ہے؟ نبی اور خدا میں تفرقہ ڈالنا کیا ہے؟ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تفرقہ نہ ڈالو، ہم جو کریں اور ہمارا رسول جو کرے وہ بات ایک ہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خدا اور رسول میں ہے اتحاد، وہاں تفرقے کی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ اتحاد مجھے کہیں اور بھی نظر آیا۔ ارے خدا کی قسم، بڑی توجہات مبذول رہے، کہیں اور نظر آیا، لیکن وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے تفرقہ نہ ڈالو، ہم کریں یا وہ کرے، بات ایک ہی ہے۔ کہا نبی کو کس نے پالا؟ ابو طالب نے۔ ابو طالب نے نہیں پالا، ہم نے پالا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
کہا نبی نے نہیں پالا، تفرقہ نہ ڈالو. اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب کافر تھے، ابو طالب کافر تھے. اب مسلمان کون ہے؟ اگر ابو طالب ہی کافر تھے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ آگے آئندہ عرض کروں گا، نبی کافر نہیں ہوتا. نبی کو چھوڑ دیجئے، نبی کے آباء و اجداد بھی کافر نہ تھے. قرآن کہہ رہا ہے عزیزان محترم، نبی کے آباء و اجداد بھی کافر نہ تھے. 40 برس کے بعد، میں کل عرض کر چکا پھر کہہ دوں کہ 12 وفات تو منا لی، جشن مولود رسول، اما پیدا ہونے والا تو محمد بن عبداللہ تھا. جب رسول تھا ہی نہیں تو کیسی ولادت، کیسی ولادت. اگر شوق ہے ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اعتبار سے تو وہ رسول ہی تھا، اور ہمارے اعتبار سے نہیں، قرآن کے اعتبار سے. اور روز اول بھی رسول تھا، روز آخر بھی رسول تھا. نہ کل وہ رسول رسالت سے خارج تھا، نہ وہ کہ جب رسول کی طبیعت ناساز تھی. وہ لوگ کہ جو تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ نبی کے ذہن پہ شک کرتے ہیں. وہ جن کو تیسرا راستہ نکالنا ہوتا ہے، کہ جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ غدیر تحریری شکل میں آنے والی ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کافی ہے اللہ کے رسول، کیونکہ معلوم ہے کہ رسول لکھیں گے کیا. ان کو بڑا یقین تھا، نبوت میں شک تھا، غدیر میں شک نہیں تھا. معلوم ہے کہ رسول کیا لکھیں گے. اب کل ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، ایسے ہی لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ جن کے چہرے روز محشر سیاہ ہو جائیں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کوئی خفا نہ ہو، میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں. اکفرتم بعد ایمان، کیوں چہرے سیاہ ہوئے؟ قرآن ہے اکفرتم بعد ایمان، تم کیونکہ ایمان کے بعد کافر ہوئے ہو، فقط کافر نہیں ہوئے ہو، ایمان کے بعد کافر ہوئے ہو. تم منافق نہیں ہو، تم ایمان کے بعد کافر ہوئے ہو، ایمان کے بعد کافر ہوئے ہو، ایمان کے بعد کافر ہوئے ہو. نہیں، کیسے کافر ہوتا ہے آدمی ایمان کے بعد؟ غدیر کا میدان آیا، مبارکے دے کے پھر گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اسی کو تو کافر کہتے ہیں. مبارکیں دین، ہمیں ان سے اچھا تو شیطان ہے. ایک موقف تو ہے نا، ایک ہدف تو ہے کہ بھڑ گیا کہ اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اور کیوں خفا ہوا ہے شیطان؟ آدم کو سجدہ کرنا شیطان کے لیے مسئلہ نہیں تھا. شیطان نے وہ نور دیکھ لیا تھا کہ جو صلب آدم میں موجود تھا، اور آدم کو حسد ہوا تھا ان انوار پہ. فقط شیطان کو حسد نہیں ہوا تھا، آدم کو حسد ہوا تھا، جنت سے نکال دیے گئے. کس پہ حسد ہوا تھا؟ صرف نام لکھے دیکھے تھے پنجتن پاک کے، اور کہا آدم حسد نہ کرنا، یہ ہیں تو تم ہو، ان کی وجہ سے تمہیں بنایا. اب کیونکہ میں متفرقات عرض کر رہا ہوں جنہاں نے محترم، میں رٹی ہوئی مجلسیں نہیں پڑھتا، نہ مجھے اس کی عادت ہے، لہٰذا بات آئی ہے ضمناً عرض کر دوں. باقی چیزیں انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ نور تھا، اب ایسا نور کہ فرشتے آدم کی پشت پہ ہیں اس نور کی زیارت کرنے کے لیے. اب فرشتے دیدار کریں نور کا، آدم نہ دیکھیں. کہا پروردگار اس نور کو مجھے بھی تو زیارت کرا، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ کس کا نور ہے کہ ملائکہ سجدے چھوڑ کر میری پشت کی زیارت کر رہے ہیں. خلق کیا ہے سجدوں کے لیے، سجدے چھوڑ کے نور کی زیارت ہو رہی ہے. فقط سجدے کرنا عبادت نہیں ہے، زیارتیں کرنا بھی عبادت ہے. انوار کی زیارتیں کرنا عبادت ہے، بیکار کی زیارتیں کرنا عبادت نہیں ہے. اب وہ نور چلا آدم کی جبین پہ آ گیا. اب ایک جملہ عرض کروں، آدم کی جبین پہ نور کا آنا تھا کہ آدم کی تقدیر ہی بدل گئی. کہا پروردگار یہ جبین پہ آ گیا، میں زیارت کیسے کروں؟ اب وہ نور حرکت کرتا ہوا چلا آدم کے بائیں ہاتھ میں ایک مرتبہ علی کا نور، حسن کا نور، حسین کا نور، فاطمہ کا نور، محمد کا نور. نبی نے اب جو انوار کی زیارت کی کہا الحمدللہ،
الحمدللہ یہ پہلا کلمہ تھا جو آدم نے بولا، الحمدللہ۔ خدا نے اس کلمے سے لوا بنا دیا۔ لوا عربی میں علم کو کہتے ہیں، علم بنایا ہے خدا نے۔ کس سے؟ اس کلمے سے کہ جو آدم نے پہلی مرتبہ زیارت کر کے بولا، اس کلمے سے بنا علم۔ لہذا نبی کہلائے صاحب اللواء الحمد۔ اما نبی کا علم اس دن بنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ جھنڈے کی تاریخ کیا ہے۔ میں نے جو پڑھا ہے وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے نہیں معلوم کہ جھنڈے کی تاریخ کیا ہے۔ کسی کو معلوم ہو تو مجھے آ کے بتا دے۔ صاحب اللواء الحمد قرار پائے، اور یہی علم ہوگا عزیزان محترم، روز محشر بھی ہوگا، لیکن کوئی اٹھا نہ پائے گا، کوئی اٹھا نہ پائے گا اس علم کو۔ آواز آئے گی اس علم کے نیچے آ جاؤ۔ اسی لیے تو یہ مجلسیں ہیں، اسی لیے تو یہ جلوس ہیں۔ ہمیں تو معلوم ہے ہم کیا ہیں۔ جنتی لوگ، جس کا امام جنت میں جائے گا اس کے مرید کیا بیٹھے رہیں؟ ہمیں اپنے جانے پہ یقین نہیں ہے، ان کے لے جانے پہ یقین۔ موسیٰ کے پیچھے کتنے گناہگار تھے، پورے کا پورا دریائے نیل عبور کر گئے، اور فرعون کے پیچھے ہر انسان گناہگار نہیں تھا، انہی گناہگاروں میں مومن آل فرعون بھی تھا، سب ہلاک ہو گئے۔ پتہ یہ چل گیا کہ اگر امام صحیح ہو تو نجات ہو جائے گی، اور اگر امام گڑبڑ ہے تو امام صاحب بھی جہنم میں، مرید بھی جہنم میں۔ علم کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس لیے کہ یہ لوائے حمد ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ اس دن آواز آئے گی کہ بلاؤ حیدر کرار، علی علم کو اٹھائیں گے، اور علی کے ساتھ ساتھ علی کے شیعہ۔ اب کیونکہ میں متعصب ہوں لہذا شیعہ، میں متعصب نہیں ہوں، کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ وہ تو دل بہلانے کے لیے لوگ امت مسلمہ کو شامل کر دیتے ہیں۔ وہاں تو نبی کہہ ہی چکے ہیں کہ 72 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا، 73 میں سے۔ تو میں اس فرقے کا نام لیے لے رہا ہوں، وہ شیعہ ہیں، اور اس علم کے نیچے انبیاء بھی ہوں گے۔ ہم تفرقہ نہیں ڈالتے، مجلسیں متحد کرنے کا سبب ہیں، مجلسیں تفرقہ ڈالنے کا سبب نہیں ہے۔ حسین نے جب پکارا تو وہ مسلمان تھے کہ جو حسین کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور وہ عیسائی تھے کہ جو حسین کی نصرت کے لیے آگے بڑھے۔ آج بھی وہی تاریخ ہے۔ عراق میں دہشت گردی شروع ہوئی، اس ملک میں ہندوؤں نے بھی نام لکھوائے۔ وہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے روزوں کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہ ہندو ہیں، روزوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ تھے، آپ کو بھی دکھایا گیا ہے عزیزان محترم۔ یہ تاریخیں اپنے آپ کو دہراتی ہیں تاکہ دیکھ لے، سمجھ لے، کسی کے دل میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی شک ہو کہ وہ کیسے مسلمان تھے تو ایسے ہی تھے، ایسے ہی تھے۔ اگر خدا نے نبی جیسا کسی کو بنایا ہے تو کسی کو ابو سفیان و یزید جیسا بھی بنایا ہے۔ نہ بناتا تو اس کے عدل پہ انگلیاں اٹھ جاتی۔ پروردگار یزید ایک ہی تھا، کہا لو ہم ایک اور بنائے دیتے۔ تفرقہ نہ ڈالو، تفرقہ جو ڈالے وہ کافر ہے۔ ابو طالب پر کفر کی تہمتیں لگانے والے ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ ابو طالب کا عمل کیا ہے، ابو طالب کا طریقہ کیا ہے، ابو طالب کا انداز کیا ہے۔ نبی سوئے یہاں جاگے وہاں، کہے چچا میں سویا یہاں تھا۔ اب یہ کوئی ایسا شخص نہیں کر سکتا کہ جس کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں یا یتیم عبداللہ ہیں۔ عظمت رسول اس خاندان میں چلتی آئی ہے۔ ابو طالب کا طریقہ تھا، عبد المطلب کا طریقہ تھا کہ کعبے کے باہر وسادہ بچھایا جاتا تھا اور قضایا کے فیصلے کرنے کے لیے عبد المطلب بیٹھتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس وسادے پہ قدم رکھتا، اولادوں کی بھی مجال نہ تھی کہ اس وسادے پہ قدم رکھتا۔
کہ اتنے میں تاریخوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بڑھ کے آیا، اس وسادے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ کسی نے چاہا کہ یتیم عبداللہ کو روکیں، کہ ایک مرتبہ عبد المطلب نے دیکھا، کہا کس کو روکتے ہو؟ انہی کے صدقے میں تو یہ منزلت عطا ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن امت ہے عزیزان محترم، یہ دشمنیاں ہیں۔ بڑے یقین سے ابو طالب کے لیے فتوے دیے جاتے ہیں، اور ان کے بعد ارے ماشاءاللہ وہ تو بہت بڑے مسلمان تھے۔ ابو طالب، خدا کی قسم، ما نالت منا قریش شیئا اکرہہ، یہ حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، اشعار رسول پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رسول کیا ہے، عظمت رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ نام کا مسلمان نہ بنو، کام کے مسلمان بنو، اور ایسے بنو کہ جیسے ابو طالب تھے، ان کی پیروی کرو۔ ویسا تو کوئی بن بھی نہیں سکتا، ویسا تو کوئی بن بھی نہیں سکتا۔ باپ نے مکے میں مدد کی، بیٹے نے مدینے میں مدد کی، تب پھیلا ہے اسلام۔ کسی کا احسان نہیں ہے اسلام پر، اور خدا کسی کا احسان رکھتا ہی نہیں، خدا کسی کا احسان چاہتا ہی نہیں۔ تم نے نہیں پالا ابو طالب، ہم نے پالا۔ فرق نہ کرو، یہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ رسول اعظم ہے، یہ رسول اولی العزم ہے۔ یہ نہ کہو کہ کسی اور نے پالا، کسی اور نے پالا، لیکن وہ گود ابو طالب کی تھی، پال ہم رہے تھے۔ یہ مقام و منزلت کچھ اور ہے۔ اے نبی، یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ فرق نہ کرو، یہ نبی نہیں پھینک رہا، یہ خدا پھینک رہا۔ فرق نہ کرو، جہاں عصمت آتی ہے وہاں فرق نہیں کیا جاتا۔ یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ فرق نہ کرو، یہ تم نہیں پال رہے ہو ابو طالب، یہ ہم پال رہے ہیں۔ اب مسلمانوں نے لکھا کہ نبی چاہتے تھے، اب یہاں سے ہے کمال جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، نبی چاہتے تھے کہ ابو طالب کلمہ پڑھیں، اور انہوں نے نہیں پڑھا۔ اور نبی نہیں چاہتے ہیں کہ قاتل جناب حمزہ اسلام لائے، اور وہ لے آیا، یعنی نبی کی مرضی کے بغیر اسلام لے آیا۔ اور بڑے خبیث ہیں، بڑے خبیث ہیں۔ کہا کہ آیت نازل ہوئی جب ابو طالب اصرار نبی کے بعد ایمان نہیں لائے، کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ سب نے لکھا، اجماع امت ہو گیا، ہر دقیقے پہ تو اجماع بھی ہو جاتا، اجماع امت ہو گیا کہ نہیں صاحب، یہ آیت تو جناب ابو طالب کے لیے نازل ہوئی کہ نبی سے یہ کہا گیا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اور روایت کس سے؟ جناب ابو طالب سے، وقت جناب عبداللہ ابن عباس سے۔ وقت وفات جناب ابو طالب عبداللہ ابن عباس کا سن ہے کل 5 برس۔ ماننے پر آئیں تو 5 برس کے بچے کی روایت تسلیم کر لیں، نہ ماننے پہ آئیں تو 40 برس کے محمد کی باتوں پر ایمان نہ لائیں۔ بڑے خبیث امت ہے۔ نبی سے پوچھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے اعلان ہو رہا ہے یا خدا کی مرضی سے؟ کہا تفرقہ نہ ڈالو، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے کہ جس سے آپ، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ تو میں ان کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ کو اس کی ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ جس سے آپ محبت کرتے ہو، جس سے نبی محبت کرتے ہو، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیا نبی کی محبت اس کی شفاعت کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری دنیا یہی تو دعوے کر رہی ہے نا، یہ خودکش حملہ آور
یہ گلا کاٹنے والے، یہ قاتل، یہ ظالم، کون سا ایسا عمل نہیں ہے عزیزان محترم کہ جو آج کے مسلمان کر رہے ہوں اور سابقہ امتوں نے نہ کیا؟ دلوں پر پتھر رکھ کے بتائیے، جن وجوہات کی بنا پر سابقہ امتوں پر عذاب آیا، وہ سارے اعمال ماشاءاللہ آج اس امت میں موجود ہیں، مگر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یہ کسی کا احسان نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے، اس کی وجہ سے عذاب رکا ہے۔ سارے اعمال کر رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑے ظالم تو یہی کہلا رہے ہیں، یہ ابو بکر البغدادی، سب سے بڑے ظالم تو یہی ہیں، روز اول سے ظالم ہیں۔ اب میں کہہ دوں، دیکھیں میں چھوڑیے، لعنتیں نہ کیجئے، میں عرض کرتا چلوں، رکیے۔ اب برا ماننے کا تو یہ حال ہے کہ لوگ زیارت عاشورہ پہ اعتراض کر دیتے ہیں، اور خدا کی قسم اگر کسی کو برا لگ جائے تو لگ جائے۔ زیارت عاشورہ پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ صاحب وہ جو لوگ اپنے شجرے کی سند نہیں پیش کر سکتے، وہ زیارت عاشورہ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم چلے آئیے گا، 600 کتابوں میں نہ دکھا دوں تو ولدیت بدل دیے گا۔ زیارت عاشورہ پہ اعتراض کیوں؟ ان کو کچھ نہ کہیے، ان کو کچھ نہ کہیے، خود کو کوئی ڈنڈا مار دے تو اس پہ لعنتیں کریں گے، ساری محبتیں دشمن زہرا کے لیے وقف کر دیں۔ ان کو کچھ نہ کہیے، ان کو کچھ نہ کہیے، ان کو کچھ نہ کہیے۔ زیارت عاشورہ صحیح السند زیارت ہے، اور ایسی زیارت ہے کہ جن کے الفاظ مختلف زیارتوں میں قبلہ و کعبہ بیٹھے ہیں، مختلف حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہر بات پر زبان کھولنے سے پہلے علماء کی موجودگی میں سوچ لیا کیجئے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کسی کی محبت میں ایسے نہ بن جائیے۔ میں عرض کر چکا، ایسا نہ ہو کہ روز محشر ان کے ساتھ اس کیمپ میں اٹھیے، کیونکہ جو زیادہ محبتیں کرتا ہے وہ اسی کی مثل بنا دیا جاتا ہے، اسی کی مثل بنا دیا جاتا ہے، مثل بنتا ہے۔ یہ بھی میں عرض کروں گا، زیادہ محبتیں نہ کیجئے، صراط مستقیم پہ چلیے، ادھر ادھر نہ ہوئیے، اللہ کے راستے کو تھام لیجئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مجلسوں میں آیا کیجئے تاکہ آپ کو صحیح دین معلوم ہو جائے، صحیح بات پتہ چل جائے۔ ہر طرف کی باتیں نہ سنا کیجئے، دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کیجئے، قرآن سے وابستہ ہو جائیے، رسول سے وابستہ ہو جائیے۔ خدا کی قسم مذہب کچھ نہیں ہے سوائے محمد و آل محمد کی محبت کے اور ان کے دشمنوں پر اظہار برات کے، اس کے علاوہ کچھ اور مذہب نہیں ہے۔ لاکھ کوئی کہتا رہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا شمار خود ضالین میں ہوگا، اس کو راہ نجات نہیں مل سکتی، وہ خود گمراہ ہوگا، نمازیں پڑھ کے گمراہ ہوگا، روزے رکھ کے گمراہ ہوگا۔ کیسے؟ جیسے حسین کہہ رہے تھے کہ اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، نبی کا نواسا اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، پوری امت گمراہ ہے۔ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر کے، کربلا کچھ اور نہیں ہے، کربلا انتقام خون ابو طالب ہے۔ کربلا کی لڑائی علی ولی اللہ پہ لڑی گئی ہے، محمد رسول اللہ پہ نہیں لڑی گئی ہے، لا الہ الا اللہ پہ نہیں لڑی گئی ہے، قرآن پہ نہیں لڑی گئی ہے۔ یہ دشمنیاں ہیں محمد و آل محمد کی، جو آپ کو آج بھی نظر آتی ہیں، اور خدا کی قسم اس پرچم حسینی کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ جس علم کو عباس نے اٹھایا ہو، اس علم کو گرانے کا خواب دیکھ لو، وہ جھنڈے تھے جو میدان میں گرا کرتے تھے، یہ علم ہے، علم حسینی نہیں گرا کرتا۔ تم ظلم کر لو،
سے یہی تو زیارت عاشورہ پہ کسی کو اعتراض ہو، میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ جن کو جہنم کا امام بنایا ہے، میں کل عرض پڑھ چکا، ان کے لیے ایک ٹکڑا اور ہے، وہ میں نے آج کے لیے بچایا تھا، آپ سن لیجئے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ، ان کے پیچھے ہم نے اس دنیا میں لعنت لگائی ہے، اس دنیا میں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے لعنت نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس دنیا میں لعنت لگائی ہے، ہمیں لعنت اسی دنیا میں کرنا ہے، کسی اور دنیا میں لعنتیں نہیں کرنا ہے۔ روادار نہ بنیے، روادار نہ بنیے، تقیہ کے زمانے اور ہوتے ہیں۔ سید السند آیت اللہ العظمیٰ فی العالمین قاضی نور اللہ شوستری کو کسی نے لکھا کہ سرکار تھوڑا سا لہجہ اپنا نرم کر لیجئے، کیونکہ بادشاہ وقت جو ہے وہ ولو نام کا اکبر ہے، کام کا اکبر نہیں ہے، مگر ہیں تو انہی کے، محبتیں تو انہی کی ہیں۔ کہا تقیہ برائے من حرام است، سن لیا آپ نے، تقیہ کے مورد ہوتے ہیں، تقیہ کا موقع محل ہوتا ہے، ہر کام کا ایک موقع ہوتا ہے، بے وقت کی نمازیں بھی بے تکی۔ برائے من حرام است، آج کوئی تقیہ کا دور نہیں ہے الحمدللہ، بنی امیہ کی حکومت نہیں ہے، بنی عباس کی حکومت نہیں ہے، تو اعتراضات نہ فرمائیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے لعنت لگا دی۔ وہ نصارہ نجران تھے کہ جن پر لعنت کرنے کے لیے بڑا اچھا طریقہ تھا کہ مسجد میں بیٹھ کے رسول لعنتیں کر دیتے، گھر کی بات گھر میں رہتی، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ خیمہ لگاؤ، سلمان کاٹے چنو، کیوں آ رہے ہیں؟ جھوٹے پہ لعنت ہو۔ پتہ چلا جب جھوٹوں پہ لعنت ہوتی ہے تو کمروں میں نہیں ہوتی، میدانوں میں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کمروں میں نہیں ہوتی، جھوٹ ہے، لعنتی ہیں وہ لوگ۔ اور آپ وہ کردار زندگی میں نہیں پیش کر سکتے کہ جو آپ کے ائمہ نے پیش کیا، وہ کردار زندگی میں کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ سیرت ائمہ پڑھیے تو بڑے بڑے علماء کی شخصیتوں میں جھول نظر آنے لگے گا۔ میں بڑی حقیقتیں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، بڑے بڑے علماء کی شخصیتوں میں جھول نظر آنے لگے گا۔ وہ اخلاق پیش کیا ہے، ہوا کیا؟ ہم آپ کو قتل کریں گے۔ کیوں قتل کریں گے؟ آپ کی دشمنی میں، آپ کے دادا کی دشمنی میں۔ بغضاً لأبیک ولجدک، یہ ہے کربلا کی لڑائی کی بنیاد۔ اگر اتفاقات ہونا ہوتے اور اتحادات ہونا ہوتے تو اس وقت ہو جاتے۔ ہم تو ذکر کر رہے ہیں، مظلومی کو بیان کر رہے ہیں، کوئی خفا نہ ہو، کوئی ناراض نہ ہو۔ ہم کبھی کسی بات کا بیان کر دینا برا نہیں ہوتا، ہم تو اس ذکر کو تازہ کر رہے ہیں۔ اور کوئی یہ کہے کہ صاحب رونا کہاں لکھا ہے، تو اپنی کتابیں جا کے پڑھیے اور تعصب کی اینکیں اتاریے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کب کب روئے ہیں۔ جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، نبی روئے، اور ایسا ویسا نہیں روئے، سال بھر روئے۔ ہم تو 2 مہینے 8 دن روئے، لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ سال بھر روئے۔ جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، نبی روئے۔ فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی، نبی روئے۔ ولادت پہ روئے، حسن کی ولادت پہ روئے، حسین کی ولادت پہ روئے۔ جبرائیل نے آ کے خبر دی، نبی روئے۔ جعفر طیار پہ روئے، اما انہی پہ روئے ہیں، کسی اور پہ نہیں روئے ہیں۔ ہم سیرت رسول پہ عمل کر رہے ہیں، کسی اور کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ام سلمہ کو قبر کی مٹی دی، کس طریقے سے روئے، کس طریقے سے روئے۔ رات میں ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کے سر پہ خاک پڑی ہے، پریشان حال ہے رسول کا۔ اللہ کے رسول یہ کیا عالم ہے؟ کہا ام سلمہ بڑے چین سے سو رہی ہو، میرا حسین آج دوسری محرم ہو گئی۔ ٹھیک 6 بجے وقت کی پابندی سے حسینیہ افضل محن میں والد علام کا خطاب ہوگا۔ اب مجھ سے سنیے عزیزان محترم، کس پہ روئے؟ سب جا رہے ہیں،
پورا قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یہی مدینہ تھا کہ جہاں حسین اپنے نانا کے دوش پر سوار ہوتے تھے۔ آج وہی مدینہ ہے۔ مدینہ کا ایک رہنے والا کہ جو اطراف مدینہ میں رہتا تھا، وہ ایک مرتبہ جب مدینہ میں داخل ہوا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ مدینہ کے لوگ عام طور پہ خوش لباس ہوتے تھے، مگر آج جو اس نے دیکھا تو عجیب حال تھا۔ کہا مدینہ والوں، آج تمہارا بڑا عجیب حال نظر آتا ہے، کہا لگتا ہے کہ تم کہیں باہر کے رہنے والے ہو۔ کہا میں اطراف مدینہ سے آیا ہوں۔ کہا اس لیے ہمارا برا حال ہے کہ آج ہمارے نبی کا نواسہ ہمارے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حسین جا رہے ہیں، ایک ایک سے رخصت ہوئے، قافلہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ ابھی کچھ دور قافلہ بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ جناب ابو الفضل العباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسین ابن علی کے پاس آ کے رک گئے اور آ کے کہنے لگے مولا اگر مناسب سمجھے تو کچھ دیر کے لیے اس قافلے کو روک دے۔ کہا عباس ابھی تو ہم چلے ہیں، ابھی قافلے کو روکنے کا سبب کیا ہے؟ کہ ایک مرتبہ عباس نے اب جو مڑ کے دیکھا تو اس منظر کو دیکھ کے خود حسین بھی گھبرا گئے۔ اس منظر کو دیکھ کے حسین بھی گھبرا گئے۔ اب جو دیکھا تو ام حبیبہ کا سہارا لیے حسین کی بیمار بیٹی سغرا، بابا جب ہم کو سب کو لے کے جا رہے ہو بابا تو ہمیں بھی ساتھ لے چلو بابا، ہم کو اس طرح سے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ جناب زینب نے آ کے عرض کی بھیا اگر مناسب سمجھیے تو سغرا کو بھی ساتھ لے چلیے۔ تو رو کے کہنے لگے زینب تمہاری عزت مجھے ماں فاطمہ زہرا کی طرح، میں تم سے کچھ نہیں چھپاتا زینب، میری اس بیٹی کی صورت میری ماں فاطمہ زہرا سے ملتی ہے۔ میں اکبر کے سینے میں برچھی کی یعنی برداشت کر سکتا ہوں، میں عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھا سکتا ہوں، میں 6 مہینے کے علی اصغر کو دفن کر سکتا ہوں۔ اے زینب یہ حسین کس طرح برداشت کرے کہ شبیہ فاطمہ زہرا دیار بدیار پھرائی جائے۔ اے سغرا صبر کرو سغرا، ہم کسی نہ کسی کو بھیج دیں گے سغرا، قاصد آئے گا سغرا۔ اے سغرا عباس آئیں گے، اکبر آئیں گے، ہمارا قاصد آئے گا سغرا، پریشان نہ ہو سغرا، گھر میں جاؤ سغرا۔ کہا بابا اچھا جائیے خدا حافظ، میں آپ کو روکتی نہیں بابا، لیکن اتنی دیر کھڑی ہوں کہ جہاں تک ہو سکے آپ کا دیدار کر لوں۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، قافلہ جاتا رہا، سغرا دیکھتی رہی، افق میں چاند تبدیل ہوتے رہے، قاصد سغرا نہیں آیا، حسین کا کوئی قاصد نہیں آیا۔ ارے جب محرم کا چاند افق میں نمودار ہوا، ایک مرتبہ سغرا کے دل میں عجیب پریشانی کی کیفیت نمودار ہوئی۔ کہا ہم اپنے بابا کو خط لکھیں گے۔ ارے بڑے زمانے گزر گئے، بابا کا کوئی خط نہ آیا، نہ چچا عباس آئے، نہ بھیا علی اکبر آئے۔ خط لکھا، ارے ختم القاب یہ بیکس نے کیے تھے مرقوم، چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم، آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مقصوم۔ ارے نہ گلا تم سے نہ ہے کوئی شکایت بابا، ہاں مبارک ہو سکینہ سے محبت بابا۔ ان پریشانیوں میں سغرا نے خط لکھا، اے بابا سکینہ سے بہت محبت ہے بابا، ہم کو تو بھول گئے بابا، ہماری یاد نہ آئی بابا۔ اے قاصد اس خط کو لے جا۔ قاصد سغرا قریب آیا، اے شہزادی میں نے آج تک آپ کے بابا کو دیکھا نہیں ہے، ذرا مجھے کچھ نشانیاں تو بتائیے، میں آپ کے بابا کو پہچانوں گی کیسے؟ ارے بڑے فخر کے انداز میں سغرا نے کہا تھا، بڑے فخر کے انداز میں سغرا نے کہا تھا، اے قاصد یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میرے بابا کو پہچاننا مشکل ہے؟ ارے میرے بابا کے پیچھے میرا کڑیل جوان 18 برس کا بھائی، ارے
ارے وہ شبیہ رسول علی اکبر ہوگا. میرے بابا کی بائیں جانب میرے چچا کا یتیم ہم شکل حسن قاسم ہوں گے، اور میرے بابا کے پیچھے میرا 32 برس کا چچا عباس ہوگا. اور اگر اس کے باوجود تجھے پہچاننے میں کچھ دشواری تو قریب میں دیکھنا جہاں میرے بابا کے خیمے ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا نظر آ جائے. میں نے مجلس کو تمام کیا، بس 2 جملے. کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا نظر آ جائے. قاصد صغرا روانہ ہوا. اب جو کربلا کے میدان میں پہنچا تو 10ویں محرم لاشوں کے درمیان سے گزرا. حسین کو ڈھونڈتا ہوا ایک غریب کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. پوچھا کہ حسین کون ہے؟ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. ارے مولا نے سر اٹھا کے کہا میں حسین ہوں. کہا آقا آپ کی بیٹی کا یہ خط ہے. اب جو خط کو کھولا، اے بابا آپ پر سلام، اے بابا چچا عباس پر سلام، اے بابا علی اکبر کو سلام. اے بابا جب ہم اپنے بھیا سے ملاقات کرتے تھے ہمارے بھیا علی اکبر ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتے تھے. اس خط کو میرے بھائی کے سینے سے لگائیے گا. ارے ہم چاہتے ہیں، ہماری تمنا ہے کہ ہم بھیا علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چوم لیں. اس خط کو میرے بھائی کی آنکھوں کی پتلیوں سے لگائیے گا. ارے ایک مرتبہ حسین نے رضا کے دامن کو ہٹایا، لاشوں ہاتھوں پر لاش علی اصغر کی آنکھوں سے خط چھوا دیا. اے علی اصغر، بہن نے سلام کہا، علی اکبر کی لاش پہ آئے. ارے زخم جگر پر خط کو رکھ دیا. اے قاصد صغرا، یہ اکبر کا جواب ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب